بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے بھارت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر بڑے شریف تھے، بڑے نیک تھے۔ ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا اور ان کو جیل میں ڈالا، پھر سزائے موت دی۔ جب وہ سزائے موت پانے لگے تو انہوں نے ایک کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمیں کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ فیروز پور کلیا چک کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیوی سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے، ان کی محبت تمہیں شرابی بنا دے، جواری بنا دے، ان کی محبت تمہیں شیطان بنا دے، بے ایمان بنا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے، نہ ان کا خاندان باقی ہے، نہ کوئی اولاد باقی ہے، سب مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، نام و نشان مٹ گیا، خاندان مٹ گیا، اولادیں مٹ گئی۔ مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار مخدوم پنڈوی کو دیکھو، پیرانے پیر کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو۔ گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی طرح آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ اے ہمارے بچوں، یاد رکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری ڈکیتی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا،
جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا لمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر۔ مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو۔ آج آپ میری پوری تقریر سنو، قسم خدا طبیعت مچل جائے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پوری تقریر سن کر جائیں۔ میری طرف دیکھیے، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، مگر اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، ڈکیتی کر کے مت مرو، چوری کر کے مت مرو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، چور ڈکیت کو موت آتی ہے، جیسے لوگ اس کے جنازہ کو کاندھا پر اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے کر چلتے ہیں، تو اس کی آتما چیخ چیخ کر کہتی ہے، اس کی روح آتما چیخ چیخ کر کہتی ہے، این تذہبون، این تذہبون، این تذہبون، رک جاؤ، کہاں لیے جا رہے ہو؟ مکان میرا ہے، گھر میرا ہے، اے میرے بیٹے مجھے گھر سے مت نکالو، میری خیریت نہیں ہے، میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، قبر میں جاؤں گا مجھ کو سزا ملے گی، مجھ کو یہیں رہنے دو۔ یہ کون کہتا ہے؟ جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، لیکن قسم خدا جب کسی نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی مرد مومن کو موت آتی ہے، جب کسی اللہ کے نیک بندے کو موت آتی ہے، جب کسی عاشق رسول کو موت آتی ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں مجھے جلدی دفن کرو، دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آپ کو پتا ہے، ادھر دیکھیے، موت تو سب کی ہے لیکن سب کی موت الگ الگ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، مرنا تو سب کو ہے لیکن سب کی موت میں فرق ہے۔ ادھر دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ پاگل ہے، پاگل۔ ان پاگلوں سے کہیے توبہ کرو۔ ابے پگلا، موت تو سب کو آتی ہے لیکن سب کی موت میں فرق ہے۔ اور بولو، نبی کو بھی موت آئی لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق ہے۔ شہیدوں کو بھی موت آئی مگر ان کی موت میں ہماری موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام بولو لوگوں کو موت آتی ہے، ان کی موت میں اور ایک عالم باعمل کی موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک بے نمازی کی موت میں اور ایک نمازی کی موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ یاد رکھیے، تو موت میں بھی فرق ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ ارے بولو، اسی لیے قرآن نے کہا شہیدوں کو مردہ نہ کہو، کیونکہ تم سر کٹاتے ہو دنیا کے لیے اور شہید سر کٹاتے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو تمہارا مرنا دنیا کے لیے ہے اور شہید کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو موت میں فرق ہے۔ ادھر دیکھیے، مرنا سب کو ہے، موت جب شرابی کو آتی ہے تو اس کی موت اس کے لیے عذاب ہے،
ارے زور سے بولو، بے نمازی کو موت آتی ہے، اس کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ چور ڈکیت کو جب موت آتی ہے تو اس کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن قسم خدا، جب کسی حاجی کو موت آتی ہے، جب کسی نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی اللہ کے نیک بندے کو موت آتی ہے، جب کسی بولو متقی پرہیزگار کو موت آتی ہے، تو ان کی موت عذاب نہیں ہے بلکہ عید سے زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ عید سے زیادہ ان کو مرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ زور سے بولو، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ جب تک دنیا میں مومن رہتا ہے، ایمان والا رہتا ہے، یاد رکھیے طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے، لیکن جس دن موت ہوتی ہے اس دن وہ آزاد ہوتا ہے۔ بچے تو روتے ہیں، بیوی روتی ہے، ماں روتی ہے، ادھر دیکھیے سب رو رہے ہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرد مومن مسکراتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، کیونکہ اس کو قید سے چھٹکارا مل گیا ہے، قید سے آزادی مل گئی ہے۔ تو اے ہمارے بچوں، دنیا میں رہو تو اچھی زندگی گزارو۔ ہم لوگوں کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس کے بعد تو قبرستان میں سب کو جانا ہے۔ تو وہ کام کر کے مت جاؤ کہ مرنے کے بعد تم کو قبر میں، دنیا میں تو پریشان تھے ہی، قبر کی پریشانی اللہ کی پناہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں جاتے اور قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ لوگ کہتے اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، مگر قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں رو پڑتے ہیں؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ قبر جو یہاں پاس ہو گیا وہ قیامت میں پاس ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ قیامت میں فیل ہوگا۔ تو قبر کی تیاری کرو، پیسے خوب کماؤ، دولت خوب کماؤ، ہیرے موتی خوب جمع کرو۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، مگر حلال کماؤ۔ زور سے بولو، کسی کا پیسے کی خاطر مرڈر مت کرو، کسی کے گھر میں چوری ڈکیتی مت کرو۔ پیسہ کماؤ مگر جائز کماؤ، حلال کماؤ۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، ترقی کرنا منع نہیں ہے۔ میری دعائیں اللہ آپ کو کروڑ پتی بنائے، میری دعائیں سب بھائی ترقی کرے، لیکن حلال پیسہ کماؤ، جائز کماؤ۔ چوری ڈکیتی اور بے ایمانی کر کے کسی کا پیسہ مت حاصل کرو۔ اور پیسے میں غریبوں کا کیا حق ہے وہ حق نکالو۔ بولو پڑوسیوں کا کیا حق ہے وہ حق نکالو۔ بولو دین کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرو۔ تو قسم خدا تم مقدر والے ہو کہ تم کو اللہ نے دین کی بھی دولت دی ہے اور تم کو دنیا کی بھی دولت دی ہے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے دین کی بھی دولت دیا، اور زور سے بولو دنیا کی بھی دولت دیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے جب اللہ سے دعا مانگو تو کہو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ مجھ کو دنیا میں بھی اچھا رکھ، اے اللہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اگر محتاج رہوں تو تیرا رہوں۔ اے اللہ میرے بچے کسی کے محتاج نہ رہے، محتاج رہے تو تیرے رہے۔ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ اور قیامت میں بھی اچھا رکھ۔ آپ جب دعا مانگا کرے تو اللہ سے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ آج آپ میری پوری تقریر سن کر جائیں، بالکل اصلاحی تقریر، بالکل آپ کے دل دماغ کو جھنجھوڑنے والی تقریر۔ کوئی اٹھ کے جائے تو ان کو پیار سے سمجھائیے اور ان کو بیٹھائیے، پوری تقریر سن کر جائیے۔ اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے،
دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. کوئی جائیے گا نہیں، صرف حدیث ہم اپنی ماں بہنوں کو لیے بھی پیش کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پیش کریں گے. پہلے 2-4 حدیث وہ سنیے جو میں نے وعدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد عورتوں سے متعلق، مردوں سے متعلق، ماں باپ سے متعلق، بچوں سے متعلق میں آپ کو حدیث سناؤں گا. لیکن ایسے نہیں، سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر ادب کے ساتھ، عورتیں نہیں ہاتھ اٹھائیں گی. ہماری ماں بہنوں کو آواز بلند نہیں کرنا ہے، صرف ہمارے بھائی لوگ جو مرد لوگ ہیں وہی لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور آواز بلند کر سکتے ہیں. پیار سے محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، برائیوں سے بچا کرتے ہیں، قبر سے ڈرا کرتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں، بیوی کو دیکھتا ہوں، ماں باپ کو دیکھتا ہوں تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہے، ہماری حالتیں بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، آخرت سے ڈرتے ہو، قبر سے ڈرتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. لگتا ہے نہیں سمجھے. یہ بچہ کو دیکھیں، یہ بندر کی طرح کھڑا ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میری تقریر آپ سمجھیے. ہمارے امیر بھائی کدھر گئے؟ اللہ، امیر بھائی ایسے کنارے میں بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے سمدھی سے ناراض ہو گئے. آپ کو یہاں آنا چاہیے، لیکن امیر بھائی جو ہے بالکل کنارے میں بیٹھے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ بالکل آپ ادب سے بیٹھے. ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں تو برائیوں سے بچتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں تو آخرت سے ڈرتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں تو قبر کی یاد آتی رہتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. مگر یہ اللہ کے رسول جیسے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور گھر پہنچتا ہوں بچے سامنے آتے ہیں، بیوی سامنے آتی ہے، ماں باپ سامنے آتے ہیں تو میں ان کی محبت میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم بچوں کے درمیان رہ کر بھی اگر نمازی بن کر رہو، اللہ کا خوف پیدا کرو، آخرت کا ڈر پیدا کرو،
اور بچوں کے بیچ میں بھی رہو تو ہر دن آسمان کے فرشتے تمہارے گھر پہنچ کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کو فرشتے دیکھیں، اور بولو سبحان اللہ۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، بولو جن کو فرشتے دیکھیں۔ اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو، جب کوئی شراب پینے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب کوئی جوا کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب کوئی چوری کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے۔ لیکن جب مسلمان کا بچہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے، جب مسلمان کا بچہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جب مسلمان کا بچہ شب برات میں اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، جب مسلمان کا بچہ ادھر دیکھو نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جب مسلمان کا بچہ جلسے میں علماء کی تقریر سننے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھے۔ کون دیکھے؟ زور سے بولو، فرشتے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک مثال دو، ایک مثال لو، یہ بتاؤ دیش کا بادشاہ اگر کسی کو دیکھے تو بولو وہ آدمی بڑا ہوگا، یا بولو جس کو چور ڈکیت دیکھے وہ آدمی بڑا ہوگا؟ زور سے بولو، یقینی بات ہے آپ کہیں گے ربانی صاحب جس کو دیش کا پردھان منتری دیکھے، جس کو دیش کا پردھان منتری اپنے بغل میں بیٹھائے، جس کو دیش کا پردھان منتری اپنے گود میں بیٹھائے، سینے سے لگائے، تو وہ آدمی بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ لیکن جس کو چور ڈکیت اپنے بغل میں بیٹھائے تو وہ انسان گھٹیا مانا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس کو شیطان دیکھتا ہے اس کو گھٹیا مانا جاتا ہے، اور اسلام کی نظر میں وہ جہنمی ہے۔ لیکن جس کو فرشتے دیکھتے ہیں اسلام کی نظر میں وہ جنتی ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اے بچے پھول، جلدی سے پھول پناؤ اور پھول پنا کر الگ جاؤ، اس لیے کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، لوگ پھول کو دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر کو چھوڑ کر کے پھول کو دیکھیں۔ اجازت ہے تو میں اب آپ کو وہ حدیث سناؤں۔ ادھر دیکھیے، بڑی شاندار حدیث، کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ۔ اس حدیث کو سنیے، اے بابو جلدی ہٹو، جو پہنا ہے ہٹا کر کے ہٹو یہاں سے۔ سارا مجمع اگر اس حدیث کو سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزاف وقذف المحصنات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ او ہمارے انیس الرحمان بھائی ہیں، یہ مدرسے کے ممبر صاحب، ماشاءاللہ مدرسے کے محنتی آدمی ہیں اور مدرسے کو آگے بڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ۔ انیس الرحمان بھائی سب لوگ بالکل ادب سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں؟ زور سے بولو، 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے بچوں کو برباد کر دے گی، تمہارے مکان کو ویران بنا دے گی۔ 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں سنیے،
نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کروانا۔ تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا۔ اگر کوئی غریب مسلمان بیٹی کی شادی کے موقع سے یا کسی اور پریشانی میں مدد مانگے تو مدد نہ کرنا، پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا۔ چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کی زمین پر، مکان پر، پیسے پر ناجائز قبضہ کرنا۔ پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا۔ چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو سینہ نہیں دکھانا بلکہ بھاگ جانا، پیٹھ دکھانا۔ اور ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو۔ اگر کسی مسلمان کا مکان اچھا دیکھو تو تم کہو ماشاء اللہ۔ جب کسی مسلمان کی اولاد کو دیکھو خوبصورت ہے تو تم کہو ماشاء اللہ۔ جب کسی مسلمان کا کاروبار اچھا دیکھو تو تم کہو ماشاء اللہ۔ ان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، خود کو برباد ہونا ہے، جہنمی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جادوگروں کی بخشائش نہیں ہوگی، توبہ کرو۔ آگے سنو، نبی فرماتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ادھر دیکھیے، گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو گناہ۔ یہ دیکھیے یہ بچہ سمجھ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری بھاشا کو پورا بنگال سمجھتا ہے، اور جو مجھ کو نہیں سمجھے گا وہ کسی کو نہیں سمجھے گا، ہے کہ نہیں؟ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ادھر دیکھو، گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ گناہ جو ڈنکے کی چوٹ سے کیا جاتا ہے، کھلم کھلا۔ ایک وہ گناہ جو کھلم کھلا ہوتا ہے، اور ایک وہ گناہ جو چھپ کر ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن ابے پگلا کسی کو خبر نہیں ہے مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ کو تو سب خبر ہے۔ تم پتھر میں گھس جاؤ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم زمین میں چلے جاؤ، تہہ خانے میں چلے جاؤ، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، انیس بھائی دیکھیں یا نہ دیکھیں، امیر بھائی دیکھیں یا نہ دیکھیں، مدرسے کے صدر سیکریٹری مولانا دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرشتے جو تمہارے کاندھے پر ہیں، دائیں کاندھے پر کرامن اور بائیں کاندھے پر کاتبین، وہ تمہارے ہر پل پل کو رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں کہ کس دن تم نے شراب پیا، کس دن تم نے چوری کی ہے، کس دن تم نے ڈکیتی کی ہے، کس دن تم نے مرڈر کیا ہے، سب لکھ رہے ہیں فرشتے۔ تو ادھر دیکھو، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہے۔ زور سے بولو، اس کی توبہ بھی کھلم کھلا۔ کیا مطلب؟ اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ کرنا پڑے گا، اور چھپ کر گناہ کیا ہے کوئی نہیں دیکھا ہے تو اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر تم رو رو کر اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ شرط یہ ہے
کہ توبہ کرو. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ آپ سے سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے, آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ سے سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے, تو آپ کہیں گے سب سے زیادہ مجھ سے میری ماں محبت کرتی ہے, مجھ سے بیوی محبت کرتی ہے, میرے بچے محبت کرتے ہیں. یہی نہ جواب دو گے؟ ارے زور سے بولو, یہی نہ جواب دو گے کہ میری ماں مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے, میری بیوی مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے, میرے بچے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن نبی فرماتے ہیں, سن لو, نبی فرماتے ہیں تم دھوکے میں ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ماں سے بھی زیادہ, تمہارے باپ سے بھی زیادہ, تمہاری بیوی تمہارے بچوں سے بھی زیادہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو, غلطی ہو جائے تو توبہ کرو, سینہ تان کر مت چلو. غلام ربانی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا, انیس صاحب نہیں بگاڑ پائیں گے, امیر صاحب نہیں بگاڑ پائیں گے, لیکن جیسے قبر میں پہنچو گے تو پھر کٹائی بھی شروع ہوگی, پٹائی بھی شروع ہوگی. اللہ کا خوف پیدا کرو, توبہ کرو, توبہ. اجازت دیجئے تو اب ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ابھی بہت ساری حدیثیں سنانی ہے, وعدہ بہت ہے اور وقت کم ہے. زور سے بولو, وعدہ بہت ہے مگر وقت کم ہے. ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں, میری دعا ہے کہ فیروز پور کا مسلمان فیروز بن جائے. ارے زور سے بولو, فیروز پور کا مسلمان ایمانی فیروز بن جائے. فیروزی پتھر جیسے قیمتی ہے, ایسے ہی فیروز پور کا مسلمان بھی ایماندار اور پختہ مومن بن کر رہے, تاکہ ہیرے جواہرات سے بھی آپ زیادہ قیمتی کہلائے. اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سناتا ہوں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو, صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. درود شریف, ہاں درود شریف. ترمذی والا لے سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بالکل ادب سے بیٹھیں. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنیے. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو. وہ لال چادر والے ہاتھ نیچے کیے ہوئے, لگتا آپ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں ہیں؟ زور سے بولو, کوئی تھکا تو نہیں ہے؟ ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے, ابھی تو بہت حدیث بولوں گا. ادھر دیکھیے, میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے بابو لوگ,
مطلب سنیے، مطلب کلیجہ دہل جائے گا، مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہیں۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا؟ کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو، کیا کہا کہ جس دن مسلمانوں میں کتنی خرابیاں؟ 15 خرابیاں مسلمانوں میں سما جائیں گی، ان کو مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ 15 نہیں 100 پار کر چکے ہیں۔ ارے زور سے بولو، آج دیکھ رہے ہو مسلمان کتنا پریشان ہے؟ ارے زور سے بولو، کتنا پریشان ہے؟ کروڑ پتی ہے مگر پریشان ہے۔ زور سے بولو، ارب پتی ہے مگر پریشان ہے، پیسہ خوب کما رہا ہے مگر پریشان ہے، اے سی میں سو رہا ہے مگر پریشان ہے، ڈیلی مرغا کھا رہا ہے، کاجو بادام کھا رہا ہے مگر پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ ادھر دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے۔ ادھر دیکھیے، دنیا کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبدالستار ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام سلمان ہے، جس کا نام عبدالغفار ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ شراب، چاہے دن بھر میں 100 بوتل شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، بس نام مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن شریعت کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ ادھر دیکھو، شریعت کی نظر میں مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے، جو اللہ رسول پہ مرا کرے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، جو اپنے تمام ضروریات دین پر مکمل ایمان رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھتا ہو
اور اس کا احترام بھی کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہو، ماں باپ کی باتیں مانتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کا شریعت کے مطابق حق ادا کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو جوا سٹا سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا نام کیا ہے، آدمی گفتگو سن کر کہہ دے یہ مسلمان ہے، کپڑا دیکھ کر کہہ دے یہ مسلمان ہے، ٹوپی دیکھ کر کہہ دے یہ مسلمان ہے، داڑھی دیکھ کر کہہ دے یہ مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ رسول سے سچی محبت کرے، اپنے دین پر پختہ ایمان رکھے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ اس کا نام سچا پکا مسلمان ہے۔ آج دنیا میں جو پریشان دیکھ رہے ہو اکثر ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو وہ اکثر ڈپلیکیٹ لوگ ہیں۔ فلسطین میں دیکھو پریشان، یاد رکھیے فلسطین والوں کا حال آپ اگر سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ عرب کے مسلمانوں کا حال آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آج سے 250 برس پہلے عرب کا ماحول الگ تھا۔ 250 برس پہلے عرب کا ماحول الگ تھا۔ جب تک ترکیوں کی حکومت تھی سارے مسلمان سنی تھے اور ایک پلیٹ فارم پر تھے۔ ترکیوں کی حکومت کب تھی؟ آج سے 250 برس پہلے۔ زور سے بولو، 250 برس پہلے سعودیہ عربیہ میں جب تک ترکیوں کی حکومت رہی پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے، سب سنی بن کر کے تھے، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی غیر مقلد نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، سب سنی تھے۔ کتنے سال پہلے؟ زور سے بولو، 250 برس پہلے جب تک ترکیوں کی حکومت عرب میں تھی۔ لیکن ترکیوں کو کس نے بھگایا؟ ادھر دیکھیے، ترکیوں کو بھگانے والا، ترکیوں کی حکومت سے قتل و قتال کرنے والا، جنگ کرنے والا، مسلمانوں کو قتل عام کرنے والا، ادھر دیکھیے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود، ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر کے ترکیوں سے بغاوت چھیڑ دیا اور ترکیوں سے قتل و قتال کرتے رہے۔ بہت دنوں تک قتل و قتال چلتا رہا، ادھر بھی مسلمان مارے جاتے رہے، ادھر بھی مسلمان مارے جاتے رہے۔ ترکیوں نے کہا کہ سنو، آپس میں خون مت بہاؤ، تم کو کرسی چاہیے، میں کرسی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ترکیوں نے اپنی کرسی محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود کے حوالے کر دیا اور وہ لوگ الگ ہو گئے۔ ترکی لوگ سعودیہ خالی کر چکے، عرب کا حصہ خالی کر کے اپنے وطن کی طرف چلے گئے۔ جیسے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود، آپ کو پتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد، یاد رکھیے سعودیہ میں جتنے متوع ملیں گے آپ کو، بولو، جتنے متوع آپ کو ملیں گے، جتنے جلاد ملیں گے، جتنے امام ملیں گے، زیادہ تر وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد ہے۔ دینی معاملے میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ سب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد ہے، اور جو کرسی پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے وہ آل سعود ہے۔ یار بولو، یہ سلمان وغیرہ یہ سب آل سعود ہے۔ تو یاد رکھیے، ترکیوں کو ختم کرنے والا، ترکیوں کو برباد کرنے والا، عرب کو برباد کرنے والا، یہودیوں سے مل کر کے مسلمانوں میں آپس میں خون بہانے والا، آپ کو معلوم ہے آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی، جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی یہودیوں کے آنے پر پابندی تھی۔ زور سے بولیے، جب تک ترکیوں کی حکومت تھی کوئی بھی یہودی پورے عرب میں نہیں تھا۔
ایک بھی یہودی عرب میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا، ایک بھی یہودی اپنا گھر نہیں بنا سکتا تھا۔ تو جب تک ترکیوں کی حکومت رہی، پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے، سب سنی بن کر کے تھے۔ لیکن جیسے ترکی گئے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود کرسی پر بیٹھے، تو اب ان لوگوں نے سنیوں کے سارے سسٹم کو بدل ڈالا، سنیوں کا سارا سسٹم چینج کر دیا۔ جہاں سلام پڑھا جاتا تھا، نبی پر درود پڑھا جاتا تھا، نبی کی نعت پڑھی جاتی تھی، وہ سب پر اس نے پابندی لگا دی۔ ادھر دیکھیے، آج سے 250 برس پہلے سب سنی بن کر کے تھے، کوئی وہابی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بولو کوئی اور جماعت نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، یہ سب بنے ہوئے 250 برس کے اندر ہیں۔ بنے ہوئے ہیں، زور سے بولو، 250 برس کے اندر ہیں۔ 250 برس پہلے سارے مسلمان سنی تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، لیکن ہم کو برباد کس نے کیا؟ ہم کو ٹکڑوں میں کس نے بانٹا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود نے کرسی پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے، سنی سے کٹ کر کے ایک فرقہ بنا وہابی، اس سے کٹا غیر مقلد، اس سے کٹا اہل حدیث، سلفی۔ یہ جتنے فرقے تم دیکھ رہے ہو، یہ سب محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود کی دین ہے، 250 برس کے اندر کی دین ہے۔ 250 برس پہلے سب کے باپ دادا سنی تھے، سب کے مفتی مولانا سنی تھے۔ ترکیوں کی جب تک حکومت رہی، سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر تھے، لیکن ہم کو برباد کس نے کیا؟ بولو، عرب کے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود نے یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر ترکیوں سے قتل و قتال شروع کیا، اپنی حکومت بنائی، اور مسلمان اسی دن سے برباد ہونے لگے، زوال پذیر ہونے لگے، مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے لگے، اور اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئے کہ نبی نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اور بولو کتنے ہوں گے؟ اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ بچے کو بیٹھاؤ، اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہے تو جانے دیجئے، جانے دیجئے، اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو سنیے، اس حدیث کو ضرور سنیے گا، اس حدیث کو ضرور سنیے گا۔ اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اس حدیث کو سنیے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بالکل کلیئر، بالکل کلیئر، آپ کو پتا چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ اگر اجازت ہے تو میں اس حدیث کو سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے، آپ لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ گھبرا گئے؟ ارے بولو، ارے آپ تو تیار رہیں گے کیونکہ آپ کو چینل چلانا ہے۔ چینل والوں نے تو ہم لوگوں کو گھیر لیا ہے، ایسا گھیرا ہے کہ بھاگنا اور نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ چینل والے لوگ
ہم لوگوں کی تقریر تو سنواتے ہیں، لیکن جو نیٹ پر سن لیتا ہے وہ کہتا ہے چلو اب حضرت کو تو سن ہی لیا، کہاں جائیں۔ تو ہمارے چینل والے بھائیوں نے ہم لوگوں کی لائف کو کمزور کر دیا ہے۔ جس مولوی کو سننے کے لیے لوگ 100 کلومیٹر سے آتے تھے، چینل نے لوگوں کے گھر تک ہم لوگوں کی تصویر بھی پہنچا دی اور تقریر بھی پہنچا دی۔ آدمی سوچتا ہے کون جائے 200 روپے کا پیٹرول خرچ کرنے، بیٹھے بیٹھے حضرت کو سن بھی لو، دیکھ بھی لو۔ تو چینل والے کو کیا لگتا ہے آپ تو تیار ہی رہیں گے، ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے محبت میں کہا ہے، میری دعا ہے آپ لوگ خوش رہیں، آپ لوگ آباد رہیں، خوب آگے بڑھیں، دین کا کام کرے، اچھا کام کرے، لیکن مولانا کے نام کے ساتھ کتا بلی بندر نہ بنائے۔ مت پوچھئے چینل والے لوگ، اگر مولانا کے منہ سے مرغی نکل گئی تو مرغی بنا دیا، اور مولانا کے منہ سے نکل گیا کتا تو اس کے سامنے کتا بنا دیا، اور مولانا کے منہ سے نکلا، بولو، مولانا کے منہ سے نکلا کبوتر تو کبوتر بنا دیا۔ یہ سب غلطی مت کرو، یہ سب غلط بات ہے۔ اور کسی بھی نبی کا واقعہ بیان کرو، کسی بھی بزرگ کا واقعہ آپ اپنے چینل پر اگر پیش کرتے ہو تو ان کی تصویر بنانا حرام، حرام، حرام۔ اللہ اس کے رسول کی لعنت برسے گی۔ کوئی نبی کی بولو تصویر بنا کر، ڈھانچہ بنا کر چینل میں اپنے چینل کو چلانے کے لیے اگر پیش کرتا ہے تو ایسے چینل کو سننا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے اسی غلطی سے بچو۔ کسی بھی بولو بزرگ کا واقعہ یا کسی بھی پیغمبر کا واقعہ یا بولو کسی کا بھی واقعہ ہو تو ان کے سامنے بولو تصویر بنانا حرام، حرام، حرام۔ اور مولانا لوگوں کے سامنے بھی ادھر دیکھیے کتا بلی بندر چوہا کا فوٹو لگانا یہ بھی حرام ہے۔ اجازت ہے؟ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، آپ لوگ مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ربانی صاحب صرف تقریر کرتے ہیں، ارے ہم سے مسئلہ بھی پوچھا کرو، ہم سے مسئلہ بھی پوچھا کرو۔ تمہارا غلام ربانی ادھر دیکھو صرف تقریر نہیں بلکہ جہاں سے بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان کو فتویٰ بھی بولو، اگر میں گھر پہ ہوں تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں ان کو شریعت کا فتویٰ سنایا جائے اور شریعت کے احکام بتائے جائے۔ میری طرف دیکھیے، میں نے آپ کو حدیث تو سنا دیا، اب مطلب سنیے۔ اس حدیث کو سن لیں گے تو جتنے لوگ غیر مقلد ہیں، جتنے لوگ وہابی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کو راز کھل جائے گا اور سب کو پتا چل جائے گا۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، ادھر دیکھیے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن مولویوں نے آپ لوگوں کو آدھی حدیث سنائی، آدھی ہضم کر گئے، ہضم کر گئے۔ لیکن غلام ربانی نے آپ کو پوری حدیث سنائی ہے، ہضم نہیں کیا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اب مطلب سنیے، مطلب سنیے۔ مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ ادھر دیکھیے مشکات شریف صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث ہے، سنیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام
अंजाम देगा, माँ के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। मगर एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा। ये उनसे दोस्ती रखेंगे, सोच भी उन्हीं की तरह, ख्याल भी उन्हीं की तरह, नजरियात भी उन्हीं की तरह, किरदारो कैरेक्टर भी उन्हीं की तरह। तो एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका चाल चलन उन्हीं 72 की तरह होगा, इनका किरदार कैरेक्टर उन्हीं 72 की तरह होगा। ये कहने को मुसलमान कहेंगे लेकिन अंदर से यहूदी होंगे। चंदा का ऐलान होगा, लेकिन थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। ये बताइए, मैंने जो अभी आपको सुनाई है, हदीस सुनाई है कि गाली दिया? अरे बोलो, जोर से बोलो। और इनाम कितना रखा? अरे बोलो। गलत साबित करे तो 5। इधर देखिए, कोई मौलवी ऐसे नहीं बोलेगा, कोई मौलवी ऐसे नहीं बोलेगा। ये हदीस बहुत मशहूर है। नबी ने क्या कहा? बस थोड़ी देर और तशरीफ रखें, सलाम पढ़ करके दुआएं मांग करके यहां से जाएं। मेरी तरफ देखिए, ये सब सदर कमीट मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, ये सब मदरसे के हमारे दारुल उलूम के जिम्मेदार लोग हैं। आप बिल्कुल अदब से बैठे और सबकी माशाअल्लाह सबसे मिलकर मुसाफा करके आप यहां से जाएं। अभी आपको मैंने हदीस सुनाई, इधर देखिए नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। अरे बोलो, नबी ने क्या कहा? ये मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा, तो बोलो, जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेंगे, उसी बनी इसराइल के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में क्यों जाएंगे आपको मालूम है? ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो होगा अब्दुल्ला, नाम तो होगा मोहम्मद, नाम तो होगा, बोलो मोहम्मद, नाम होगा अब्दुल गफ्फार, नाम होगा सलमान, मगर दिल अंदर से सबका यहूदी बन चुका होगा। हजरात, आप जरा गौर कीजिए, हंसिए नहीं, जरा ठंडे दिल से। आप ये मत देखो कि रब्बानी साहब सुन्नी मौलवी है इसलिए बोल रहा है, नहीं, ऐसा इसलिए मत सोचो। हम तो बोलते ही हैं और बोलेंगे। इधर देखो, सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, नबी ने जैसा कहा आप उस पर गौर करो। इधर देखो, आज से आप जितना पीछे चलिए, मैंने अभी आपको बताया तुर्कियों के बारे में, बोलो बताया कि नहीं? 250 बरस पहले किसकी हुकूमत थी अरब में? तुर्कियों की। जब तक तुर्की की हुकूमत रही, जोर से बोलो, मुसलमान सुन्नी बन करके थे, सब एक प्लेटफार्म पर थे। कोई वहाबी नहीं, कोई गैर मुकल्लिद नहीं,
کوئی سلفی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، سب سنی۔ جیسے ہم لوگ تھے، ہم لوگ ہیں، ویسے وہ لوگ بھی تھے۔ لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی، ادھر دیکھیے مسلمانوں کی بربادی شروع ہو گئی۔ نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ اچھا یہ بتاؤ بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ ارے برو بنی اسرائیل کون ہے پتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا۔ ادھر دیکھو، امریکہ بنی اسرائیل ہے، جاپان بنی اسرائیل ہے، اسرائیل بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے کرسچن ہیں یہ سب قومیں بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے یہودی ہیں یہ سب قومیں بنی اسرائیل ہیں۔ اور نبی نے کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کیریکٹر ان کا تھا وہی کیریکٹر میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اسی عیسائی یہودی کے راستے پر چلیں گے۔ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، مسلمان ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے۔ آج عرب کا ماحول دیکھو، جو لوگ سعودیہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے، ارے بولو جو لوگ سعودیہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سعودیہ ہی نہیں پورے عرب کا ماحول آج کے دور میں کیسا ہو چکا ہے؟ ہر دفتر میں یہودی، ہر آفس میں یہودی، ہر گھر میں یہودی، یہاں تک کہ عرب کے مسلمانوں نے اپنی بیٹی یہودی کو دینا شروع کر دیا، اور یہودی کی بیٹی اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرنے لگے اور ان کی بیٹی سے اپنا نکاح کرنے لگے۔ آج پورے عرب میں چلے جائیے، اگر ایک مسلمان کے پاس 4 بیوی ہے تو ایک بیوی مسلمان ملے گی اور 3 بیوی عیسائیہ ملے گی، 3 بیوی یہودیہ ملے گی۔ اب یقینی بات ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس بچے کی ماں یہودی ہوگی، ارے زور سے بولو، جس کا رشتہ یہودیوں سے ہوگا، اس کا آنا جانا جب شروع ہوگا تو گھر کا ماحول بگڑے گا، گھر کا سسٹم بگڑے گا۔ اس لیے نبی نے کہا کہ جو ایسا زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ لڑنے کا وقت نہیں، جھگڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ اس لیے جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، لڑیے نہیں، جھگڑیے نہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے آپ کو 4 حدیثیں 5 حدیثیں سنا دی، اب جلدی جلدی 15 منٹ میں بس سنیے کام کی باتیں۔ ادھر دیکھیے، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، اب کام کی باتیں 15 منٹ میں۔ بیوی کو شوہر کے ساتھ اور شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ماں باپ کو بچے کے ساتھ اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اگر اجازت ہے تو میں 15 منٹ اور بول دوں، گھبرا تو نہیں رہے؟ اجازت ہے تو 15 منٹ اور، 15 منٹ اور برداشت کیجئے۔ بہت شاندار حدیث اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ بیوی کو اپنے شوہر کو کیسا سمجھنا چاہیے، کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ اب آگے والی گفتگو سنیے، ماشاءاللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکان شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2، کتاب النکاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281۔ اللہ اللہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کنت امر احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، بس 15 منٹ اور برداشت کیجئے ہماری ماں بہن. شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا. تم شوہر کے مرتبہ کو پہچانو. نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو، نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب آپ بتائیے، نبی فرماتے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے شوہر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ صبح اٹھے اور شوہر کو سجدہ کرے، شام کو سوئے اور شوہر کو سجدہ کرے، مگر یہ کام اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی، ہاں شوہر کی باتوں پر عمل کرے گی. شوہر نے کہا یہ دن ہے تو دن مانے، شوہر نے کہا یہ رات ہے تو رات مانے. اپنے شوہر کا دل نہ توڑے، اپنے شوہر کے حکم پر ضرور عمل کیا کرے. اگر شوہر کو کوئی چیز ناپسند ہے اور شوہر کہتا ہے کہ تم فلاں آدمی سے بات مت کرو، تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. اب آگے سنیے، بڑی شاندار، جلدی جلدی حدیث سنیے. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ. نبی نے ارشاد فرمایا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر راضی تھا، اس کا شوہر خوش تھا، اس کا شوہر اس کو پیار کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، کبھی ناراض نہیں رہتا تھا. اگر کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر راضی تھا، ناراض نہیں تھا، خوش تھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو یاد رکھو وہ مرنے والی عورت جنتی ہے. ادھر دیکھیے ہماری ماں بہن، نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانا چاہتی ہو تو شوہر کو خوش رکھو، شوہر کا مرتبہ پہچانو. تمہارا شوہر تمہارے لیے دلی جاتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے ممبئی جاتا ہے، گرمی میں جھلس کر کے، ٹھنڈی میں بولو سکڑنے کے بعد، بولو پریشان ہونے کے بعد، خون پسینہ بہا کر تمہارے گھر میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہے، تم کو اچھا کپڑا پہناتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تم کو بولو تمہاری ہر خواہش شوہر پوری کرتا ہے. تو جو شوہر بولو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے تمہارے لیے، بچوں کے لیے خون پسینہ بہا کر کے تمہارے لیے اچھا کھانا اچھا کپڑا انتظام کرتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ شوہر کے ہاں میں ہاں ملاؤ اور شوہر سے محبت کرو، شوہر کا حق ادا کرو، شوہر کی مخالفت نہ کرو. ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے، قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا. سنیے، اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی باب کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 283. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر؟ قال علیہ السلام التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالیا. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، بس زیادہ نہیں، 10-15 منٹ برداشت کرے، سلام پڑھیں، دعائیں لے، پھر آپ جائیں. ادھر دیکھیے
میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ اے اللہ کے نبی سب سے اچھی عورت کیا پوچھا ہے؟ اللہ کے نبی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سب سے بہتر عورت کون ہے؟ سب سے عزت والی عورت کون ہے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ قسم خدا ہماری ماں بہن دھیان سے سنیے گا اور عمل بھی کیجئے گا۔ نبی نے کیا کہا سنیے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایُّ النساء خیر، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ جنتی عورت کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر پردیس سے کما کر آئے تو اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس کی تھکان دور ہو جائے، اس کی تھکان دور ہو جائے، وہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ شوہر کی جب اس پر نظر پڑے تو شوہر اسے محبت سے دیکھے، اس کے چہرے کو اچھا دیکھے، اس سے محبت کی نظر سے دیکھے، اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اور شوہر عورت اپنے شوہر کے ہر حکم کو بجا لائے، اور عورت اپنے شوہر کے مال میں اور اپنی ذات میں کبھی مخالفت نہ کرے۔ ادھر دیکھیے، لگتا ہے آپ تھوڑا سمجھیں، تھوڑا میں پھر سے سمجھا دوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس کی تھکان اتر جائے، اور عورت اپنے شوہر کے مال میں اور اپنی ذات میں شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے، شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ شوہر اگر کسی بات کا حکم دے تو فوراً بجا لائے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ نبی نے فرمایا سب سے اچھی اور سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ شوہر جب پردیس سے آئے، خون پسینہ بہا کر آئے، کما کر آئے، محنت کر کے آئے، ڈیوٹی کر کے آئے، تو بیوی کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے گھر پہنچے بیوی اسے دو چار بات سنانے لگے، بیوی اس کو دھتکارنے لگے کہ آج فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، آج فلاں چیز گھر میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے جب شوہر پردیس سے آئے، مزدوری کر کے آئے، ڈیوٹی کر کے آئے، تمہارے لیے خون پسینہ بہا کر آئے، تو یاد رکھو اپنے شوہر کے سامنے اس طرح پیش آؤ کہ شوہر تم کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں شوہر اگر پیسہ دیا ہے کہ یہ خرچ کرنا، تو پیسے میں کبھی خیانت نہ کرے۔ بولو پیسے میں کبھی خیانت نہ کرے۔ شوہر نے کہا کہ تم کو فلاں کام اس پیسے میں کرنا ہے تو بس وہی کام کرے۔ اور نبی نے فرمایا عورت اپنی ذات میں خیانت نہ کرے۔ کیا مطلب؟ عورت اپنے شوہر کے رہتے ہوئے کسی دوسرے سے محبت نہ کرے، کسی دوسرے کو اچھا نہ دیکھے، اور کسی کو بولو کسی سے غلط برتاؤ، غلط سلوک نہ رکھے، غلط رشتہ نہ رکھے۔ نبی نے فرمایا وہ عورت وفادار ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں شوہر میں عورت میں پائی جاتی ہیں تو وہ عورت وفادار ہے۔ عورت اگر محبت کرے تو سب سے زیادہ شوہر سے محبت کرے۔ عورت اگر حفاظت کرے تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور عورت انہی چیزوں کو پسند کرے جن چیزوں کو شوہر پسند کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تیاری چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مٹھائی آ رہی ہے، شاید لنگر کا بھی انتظام ہے، تو آپ کو لنگر بھی کھانا ہوگا۔ اگر میں زیادہ ٹائم لوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ بس آخری حدیث سن لیجئے پھر سلام۔ آخری حدیث مردوں کے بارے میں،
عورتوں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں سنیے، بہت شاندار حدیث، مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 283 کی حدیث سنو۔ ہن حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ فقال علیہ السلام ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بس تقریر اب ختم ہو رہی ہے، بس اسی حدیث کے بعد آپ سلام پڑھیں گے۔ ادھر دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے رسول، ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے، ان تطعمها اذا طعمت، جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اتنا اچھا کھانا بیوی کو کھلاؤ، جتنا اچھا کپڑا تم پہنو اتنا اچھا کپڑا بیوی کو پہناؤ، اور کبھی غصہ آ جائے تو ان کو گالی مت دو، ان پر لعنت مت بھیجو، ان کو بولو برا بھلا مت کہو۔ اور نبی فرماتے ہیں جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو 3 طلاق کبھی مت دو، 3 طلاق کبھی مت دو۔ 3 طلاق دینا حرام، ایک ساتھ تینوں طلاق دینا حرام حرام حرام۔ نبی فرماتے ہیں اے شوہروں کی جماعت کان کھول کر سن لو، نبی سے پوچھا گیا ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کا حق یہ ہے کہ تم جتنا اچھا کھاؤ اتنا اچھا بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو اپنی بیوی کو بھی اتنا قیمتی کپڑا پہناؤ، اور کبھی ان کے چہرے پر مت مارو، اگر غصہ آ جائے تو ہلکے ہاتھ پیٹھ پر مارو، ہلکے ہاتھ پیٹھ پر مارو، چہرے پر مارنا منع ہے۔ ولا تضرب الوجہ، ان کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ نبی فرماتے ہیں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو تینوں طلاق ایک ساتھ نہ دو، تینوں طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام۔ بیویوں سے اچھا سلوک رکھو، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا حق ادا کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق ادا کرے، شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی سے ہی زیادہ محبت کرے، یہ نہیں کہ بیوی کے رہتے ہوئے برا خیال رکھے، گندا خیال رکھے، کسی اور عورت سے غلط رشتہ رکھے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی حال عورتوں کا ہے، عورت کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت رکھے، اور شوہر کو خوبصورت جانے، اپنے شوہر کے رہتے ہوئے کسی غیر سے نظریں ملانا، رشتہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب